الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک وشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخرصۃ من الخیر کان لہ کمن ادا فریضۃ فیما سواہ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ هو شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ شعبان کے آخری ایام ہیں اور رمضان مبارک کی آمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کے استقبال کے لیے خطبہ دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اہل ایمان کو ایک ایسی غذا کے طور پہ دیا ہے، یہ غذا پہلے بھی جو اہل ایمان تھے پہلی امتوں میں ان کو بھی دی گئی، اور اس غذا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روحانیت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ان کے اندر ایک روحانی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔
کیونکہ روزہ بہت بڑی روحانی غذا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تو آپ کو تورات ملی، عیسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تو انہیں انجیل ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا میں 30 دن بسر کیے، روزہ رکھا تو آپ کو قرآن جیسی دولت ملی۔ یعنی یہ اتنی بڑی روحانی غذا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ غذا دے کے ان کو اپنے قریب تر کرنا چاہتے ہیں، اور اس روحانی غذا کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ ہے تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر حلال اور حرام کی، خیر اور شر کی خلش پیدا ہو جائے، اور جب حلال حرام کی، شر اور خیر کی دل میں خلش پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان کے لیے نیکی کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو نیکی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور برائی کو چھوڑنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ برائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ روحانی غذا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے رمضان سے پہلے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ آپ دعا کیوں کیا کرتے تھے؟ اور اسی طرح صحابہ اور سلف صالحین 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ وہ عطا فرما تاکہ ہم رمضان کے روزے رکھ کے رمضان کی برکتیں سمیٹ سکیں، اور جب رمضان گزر جاتا پھر 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے اے اللہ جو ہم نے اس رمضان کے مہینے میں خیر و برکت حاصل کی ہے اس کو ہمارے لیے محفوظ فرما دے، یعنی اس کو ضائع نہ ہونے دینا۔ یعنی یہ اس قدر بابرکت مہینہ ہے، اور یہ کیوں بابرکت مہینہ ہے؟ اس لیے کہ روزے جیسی اہم عبادت اور کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 دوست جن کا آپس میں گہرا تعلق تھا اکٹھے مسلمان ہوئے، اور
ان دونوں میں سے ایک آدمی شہید ہو گیا اور ایک دوست باقی رہا۔ اب اس شہید کی شہادت کے بعد دوسرا دوست 1 سال تک زندہ رہا اور وہ اپنی طبی موت سے فوت ہوا۔ تو یہ طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ، کہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی، وہ صحابی رسول جو طبی موت فوت ہوا ہے، وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں چلا گیا ہے۔ حالانکہ شہادت کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس کو حاصل کر کے بڑے خوش ہیں۔ یعنی اتنا بڑا درجہ شہادت کا، لیکن شہید ہونے والا وہ جنت میں بعد میں گیا ہے اور طبی موت فوت ہونے والا وہ جنت میں پہلے گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے اپنا یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو جب میں نے آپ کو خواب بتایا اور اپنی حیرانگی کا اظہار بھی کیا تو آپ نے فرمایا اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ کیا وہ 1 سال بعد زندہ نہیں رہا؟ کیا اس نے اس کے بعد 1 مہینے کے رمضان کے روزے نہیں رکھے اور 1 سال تک وہ نمازیں نہیں پڑھتا رہا؟ تو لہذا یہ جو اس کا عمل ہے، اس عمل نے اس کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یعنی روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ اگر وہ عمل کرتا ہوا کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا داخل الجنہ، آپ فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ کی رضا کے لیے اور اسی پہ اس پر خاتمہ ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر فرمایا آپ نے من صام یومن ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا داخل الجنہ، اور جس نے 1 دن کا روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں وہ فوت ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ عند کل فطر عتقاء من النار، کہ ہر افطاری کے وقت اللہ تعالی اپنے کتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یعنی اگر روزہ اللہ کی رضا کے لیے ہو
اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور یہ اتنی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا غرور، یعنی جو جہنم سے بچا لیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہی ہے۔ یہ کامیابی تو وہ ہے نا جو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہماری کامیابی تو یہ ہے کاروبار میں بڑی ترقی ہو، مال و دولت کی خوب ریل پین ہو، ہم اسے کامیابی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی دولت مل جانا اور دنیا کی حکومت مل جانا یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں، اصل کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کامیابی نصیب کرے، ہر ایک کو، ہر مومن کو یہ کامیابی اللہ تعالی نصیب کرے۔ لیکن اگر یہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایماندارو یہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر ایک ایسا انقلاب آئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی تم اختیار کر لو، متقی تم بن جاؤ، کامیابیاں مجھ سے حاصل کر لو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن رمضان کا مہینہ اتنا برکت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی رات عطا کی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی وہ رحمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ کاش کہ ہمیں یہ موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اتنی لمبی کرے کہ ہم اس رمضان کے فیوز و برکات حاصل کر سکیں، کیونکہ ابھی تو
چار دن باقی ہے نا رمضان میں، اب کوئی پتہ نہیں، زندگی تک کا تو کوئی پتہ نہیں، کس نے باقی رہنا ہے کس نے نہیں رہنا۔ جس طرح گزشتہ سال میں کتنے ہمارے دوست و احباب ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ تصور بھی نہیں تھا یہ فوت ہوں گے، تندرست صحت مند، لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو پھر ان کو کوئی بچا نہ سکا۔ اس لیے دعا وہی ہے، اے اللہ ہمارے ان ایام میں برکت فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ جن کو عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کو پھر جنت میں لے جاتا ہے۔ قرآن ان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، ایسا راستہ جو ان کو سیدھا جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ روزہ ہے، اور اسی لیے ایک صحابی آپ کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کو باقاعدگی سے پڑھنا۔ وتؤت الزکوٰۃ المفروضہ، اور جو فرض زکوٰۃ ہے وہ پابندی سے ادا کرنا، یعنی اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ کرنا۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو عمل آپ نے بتائے ہیں بس صرف اتنا ہی میں کروں، کچھ زیادہ تو نہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اتنا ہی، ہاں اگر تیری مرضی ہو، اپنی خوشی سے تو کوئی نفل کرنا چاہے، زیادہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ یہ مسئلہ پوچھ کے واپس جانے لگا، اور جاتے وقت کہہ گیا واللہ لا ازید عن ھذا ولا انقص، اے اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، نہ زیادہ نہ کم۔ تو آپ نے فرمایا کیا میرے صحابہ من سرہ ان ینظر الی اہل الجنۃ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں چلتا پھرتا کسی جنتی کو دیکھے، فلینظر الی ھذا، وہ اس جانے والے آدمی کی طرف دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ اور اس میں کون سے عمل تھے؟ سب سے پہلے شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ایک ایسا عمل ہے، ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی اس کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ پچھلے گزشتہ جمعہ میں
میں نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ زکوٰۃ فرض ہے، جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا قیامت کے دن یہ سانپ اور یہ آگ اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اور اسی طرح روزے رکھنا، روزہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے آخر میں رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا، تصوم و رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ تو گویا کہ یہ روزہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہی شعبان سے پہلے جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس میں کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو یہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے وہ 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ صیام فریضۃ وقیام اللیل تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے، اور رات کا قیام وہ نفل ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اتنی برکت والا مہینہ ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو اس میں ایک نیکی کرے گا، نفلی نیکی، تو اسے دوسرے دنوں کے ایک فرض کے برابر ثواب ہوگا، اور جو ایک فرض ادا کرے گا اس میں اسے 70 فرضوں کا ثواب ہوگا۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور یہ ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے، یعنی مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ اور اس میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار، جو اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، وہ اس افطار کروانے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی دے دیتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، تو روزہ کھلوانے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کا ثواب کم نہیں ہوتا، اس کو بھی پورا ثواب، اور روزہ افطار کروانے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادہ ثواب دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو جب لوگوں نے، صحابہ نے یہ فضیلت سنی تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، لیسا کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے ہر ایک تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہم روزے دار کو افطار کروا سکیں۔ وہ سمجھے شاید پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے، کیونکہ اس وقت تو غربت تھی، اور آج بھی غربت ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک تو یہ طاقت نہیں رکھتا،
تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او شربۃ من ماء، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی دے دے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے۔ اگر دودھ نہیں ہے تو سادہ پانی سے اگر کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بھی یہی ثواب دیں گے۔ اب پانی تو ہر ایک کے پاس ہے نا، یعنی پانی تو ہر کوئی پلا سکتا ہے۔ یہ اس لیے آپ نے فرمایا تاکہ کوئی شخص اس ثواب سے محروم نہ رہے، اور پھر آپ نے فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ حوضی لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اسے پانی پلائیں گے، میرے حوض کوثر سے اسے پانی پلائیں گے۔ جب وہ شخص میرے حوض کوثر سے پانی پی لے گا تو پھر محشر کی سخت گرمی بھی اس کو پیاس نہیں لگائے گی، جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک اسے پیاس لگے گی نہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے! اللہ تعالی ہمیں یہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس طرح روزے کا ثواب ہے اسی طرح اس کی رات کی قیام کا بھی ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا جو رات کا قیام کرتا ہے رمضان میں اس کو اتنا ثواب ہے کہ اس کے سارے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب یہ قیام کرنا کتنا ہے؟ 20 رکعت کرنا ہے یا 40 رکعت کرنا؟ سنت کیا ہے؟ رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے سوال کیا، اے ام المومنین آپ بتائیں کہ رسول اللہ نے رمضان میں کتنا قیام کیا، کتنی نماز پڑھی؟ تو انہوں نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ نے کبھی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں آخری عشرے میں ہمیں 3 دن قیام کروایا، اور وہ کتنا تھا؟ 8 رکعتیں نفل اور 3 وتر۔ 8 اور 3 کتنے ہوئے؟ 11۔ یعنی آپ نے جو پڑھی وہ بھی 11، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا عمل بیان کیا وہ بھی 11، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو جمع کیا کہ تم مل کے رات کا قیام کیا کرو۔ تمیم داری کو اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ حکم دیا کہ ان کو 11 رکعتیں پڑھائیں، ان کو 11 رکعتیں پڑھائیں۔ یعنی یہ موطئ کی صحیح روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی آپ کا عمل بیان کرنا، اس سے کیا ثابت ہوا کہ رات کا قیام سنت۔ میری بات یہ سن لیں، ایک ہے جائز، جائز کا مسئلہ الگ ہے، سنت کا مسئلہ الگ ہے۔ سنت جو ہے وہ 11 رکعت ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ قیام نہیں کیا۔ نماز تراویح جو ہے وہ 11 رکعت سنت ہے، اور آپ کا فرمان ہے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت چھوڑ کے کوئی اور عمل کیا۔ 3 صحابی آئے تھے نا، ان کو جب رسول اللہ کا عمل بتایا گیا تو انہوں نے اسے کم سمجھا،
تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا یہ میرا عمل ہے، جو میرا عمل کم سمجھ کے اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے وہ پھر میرے طریقے پہ نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، آپ نے فرمایا جو میرا عمل چھوڑ کے اپنی طرف سے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ھل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ بات یاد رکھو، سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس نے سنت چھوڑ کے اپنی طرف سے کوئی عمل کیا قیامت کے دن اس عمل کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ اعمال تولے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس قابل نہیں سمجھیں گے کہ اس کو تولا جائے، اس کو براہ راست جہنم میں پھینک دیں گے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ بھائیو یہ برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ان دنوں میں اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کی زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے بہت بڑا اجر اور بہت بڑی مغفرت تیار کی ہے۔ اگر اللہ کی مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھو اور رات کا قیام بھی کرو، لیکن قیام کرو سنت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔